کے حوالے سے قربانی کورس انشاءاللہ، اس میں ہم قربانی کے مسائل بھی، قربانی کی تمام چیزیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو آج پہلی کلاس ہے یا پہلا سبق ہے، تو اس میں قربانی کے وجوب کا ثبوت، یعنی کہ قربانی جو ہے وہ کس طرح ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے قرآن پاک۔ ویسے تو قرآن پاک کی متعدد آیات میں آپ سنتے بھی ہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو تفصیلی واقعہ ہے، جو اس کے پس منظر میں ذکر کیا جاتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور براہ راست قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے، جن میں سے ایک آیت جو ہے وہ سورۃ الکوثر کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو یہاں پر صاف صاف الفاظ میں اور امر کے صیغے کے ساتھ، یعنی حکم کے ساتھ آ رہا ہے کہ قربانی کیجئے۔ تو اگر اس ایک آیت ہی کو لے لیا جائے تو ایک مسلمان کے لیے جو سچا عشق اپنے دل میں قرآن و حدیث کا رکھتا ہے، تو اس کے لیے دلیل کافی ہے۔ اور بھی متعدد آیات سے اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً قربانی کا ثبوت ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 چتکبڑے مینڈے مدینہ منورہ میں قربانی کے طور پہ ذبح فرمائے۔ اور بہت ساری حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک مسلسل حضور علیہ السلام کا قربانی کرنا ثابت ہے۔ اور پھر صرف اگر اسی کو لے لیا جائے تو سنت مؤکدہ تو کم از کم ہو جاتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد، یعنی قربانی کے حکم کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر تا حیات قربانی کی ہے۔ البتہ حضور علیہ السلام سے دوسرے پہلو پر بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ فرمایا کہ جو وسعت پائے اور پھر وہ قربانی نہ کرے، یعنی جس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہ کرے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ مطلب کہ اس کو عید کی نماز میں، عید کی خوشی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب خوشی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر کوئی مسلمان آئے گا تو یقیناً اس کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ جو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا اور پھر وہ عید الاضحیٰ آ رہا ہے، عید کی نماز ادا کر رہا ہے، اس کی خوشی کیا ہے؟ تو اگر اس روایت کو لے لیں تو میرے خیال کے موافق جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غیرت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اتنا سخت فرمان جاری فرمایا، تو اگر اس پر واجب بھی نہ ہو لیکن اس کے پاس گنجائش ہو تو اس کو ضرور قربانی کرنا چاہیے۔ اور بلکہ اس کے اعتبار سے یہ سعادت ہے، اس لیے کہ قربانی کرنے والا مشابہت اختیار کر رہا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضور علیہ السلام نے قربانی کی تھی، میں بھی قربانی کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے مشابہت کا یہ عمل ممکن ہے اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح آگے آ جائے، تیسری دلیل ہے اجماع۔ اجماع میں جو بہت بڑی یوں سمجھ لی دلیل ہے ہمارے پاس قربانی کی، کہ امت تواتر کے ساتھ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک امت جو ہے، چاہے حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، جو چاروں مذاہب ہیں، ان چاروں مذاہب کے حضرات یعنی عمل کے اعتبار سے، چاہے وجوب میں، سنت میں اختلاف ہو، لیکن عملاً جو ہے قربانی کرنا چاروں کے ہاں تواتر سے ثابت ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنا اجماع سے بھی گویا کہ ثابت ہو گیا۔ اب عقل کی طور پر، قیاس کے اعتبار سے جب قرآن سے ثابت ہو گیا تو قیاس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ عقلی طور پر میں آپ کے سامنے چند کچھ باتیں پیش کروں گا کہ جس سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ دیکھیں، عمومی طور پر جنرلی بات اگر کی جائے، کامن سینس ہے کہ
کسی بھی انسان کو ڈگری تب ملتی ہے جب وہ امتحان کے پروسیس سے گزرتا ہے، امتحان کے مراحل سے گزرتا ہے۔ قربانی امتحان کا وہ پروسیس، وہ مرحلہ ہے کہ جس میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان واقعتاً اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر مان رہا ہے یا اللہ کے حکم کو اپنی انا میں آ کے ٹھکرا رہا ہے، اس لیے کہ بظاہر خون بہان ہے جی، لیکن جب اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جانور قربان کیے ہیں تو پھر میرے اور آپ کی عقل کی کیا مجال ہے کہ ہم روڑے اٹکائیں، اپنے عقل کے پیچھے چل جائیں، یعنی شیطان کی پیروی کریں۔ جیسے اللہ کا حکم تھا، فرشتوں کو انہوں نے سجدہ کر دیا، وہ کامیاب ٹھہرے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اور ابلیس ملعون ٹھہرا اس لیے کہ اس نے عقل کے روڑے اٹکائے۔ جی اسی طرح آج مسلمان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان کس قدر اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ البتہ میں آگے چل کر بتلاؤں گا کہ اس میں کن کن چیزوں سے احتیاط ضروری ہے۔ بہرحال آج ہی آپ سے گفتگو کرنی تھی کہ قربانی کا ثبوت کس سے ہے۔ ہمارے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ ہے اگر یہ سعادت ہمیں مل سکے تو اس سعادت کو ضرور اپنائیں، اور تاکہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے ہیں ہمارا شمار ان میں ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کو خوش دلی کے ساتھ، حلال مال کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے یہ کچھ کلاسوں میں انشاءاللہ تفصیل سے ان کے قربانی کیسی ہونی چاہیے، پھر اسی طرح قربانی کے لیے ہدایات کیا ہیں، اور ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ سے تفصیل سے ذکر کروں گا۔ آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ سنیں اور آگے تک پہنچائیں، تاکہ ممکن ہے کہ شاید ہماری کہیں سنی بات کسی کو فائدہ دے جائے اور اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔